السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ سید سلیمان ندوی کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق پڑھیں گے۔ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ لوگ اپنے اپنے تجربہ ایکسپیرینس، انوبھو، عادت، ہیبٹ کے مطابق اس کے کئی جواب دیتے ہیں، کئی آنسر دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے وہی اکثروں کا خیال ہے، عام لوگوں کا خیال وہی ہے جو میرا خیال ہے، یعنی یہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ ناشتہ، بریک فاسٹ، صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارا دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے، سارے دن کے لیے سہارا ہو جاتا ہے۔ کنسولیشن، یہ عجیب بات ہے کہ ناشتے کے لیے اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ اصطلاح خاص لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرم، پریبھاشت شبد۔ میں دو زبان جانتا ہوں، ایک پورب اور ایک پشچم، یعنی عربی اور انگریزی، دونوں میں یہی بات ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زبانوں میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہوگا۔ عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کا افطار نکلا ہے، فطور سے افطار نکلا ہے، جس سے افطار کرے اس کو افطاری کہتے ہیں۔ اب فطور کے معنی ہیں توڑنے کے، یعنی روزہ کے بھوک کو توڑنا۔ ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے، فارسی میں اس کے معنی بھوک کے ہیں، جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔ اب دیکھیے، یہ نام تو اس آدمی کا تھا جس کے منہ میں صبح سے کچھ نہ پڑا ہو۔ اب ہم ان چیز کو دیکھتے ہیں جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی جس شخص کے بجائے چیز کا نام ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ نام تو اس آدمی کا تھا جس کے منہ میں صبح سے کچھ نہ پڑا ہو، اور اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی جس شخص کے بجائے چیز کا نام ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ میں دو زبان جانتا ہوں، ایک عربی اور ایک انگریزی، ایک پشچم کی زبان اور ایک پورب کی زبان جانتا ہوں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ زبانوں میں بھی سیم وہی ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ عربی میں فطور کہتے ہیں، کس چیز کو؟ عربی میں فطور کہتے ہیں، اس سے مسلمان کا افطار نکلا ہے۔ اب افطار، اور جس چیز سے افطار کیا جاتا ہے، کہ جس ٹائم ہم افطار کرتے ہیں، اکثر تو یہ افطار، روزہ، افطار، افطاری، یہ تمام ورڈ جو ہے اکثر مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں اس کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس کو رمضان کے مہینے میں زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فطور عربی زبان ہے اور اس سے مسلمانوں کا افطار نکلا ہے، اور
جو چیز کھانے کے لیے ہوتا ہے، جب مغرب سے کچھ دیر پہلے جب ہم بیٹھتے ہیں افطار کرنے کے لیے، تو اس ٹائم جو ہمارے دسترخوان پہ جتنی چیزیں رکھی رہتی ہے اس کو افطاری کہتے ہیں. کہتے جس سے افطار کرے اسے افطاری کہتے ہیں. اب وہاں پر اکثر لوگوں جو غریب بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی افطاری رہتا ہے. تو افطاری ہر وہ چیز جو کھانے کے لیے دسترخوان پہ رکھی جائے، جائے کہ وہ کھجور اور پانی ہی کیوں نہ ہو. فطور کے معنی توڑنے کے ہیں. فطور، لفظ فطور عربی زبان جو اوپر ہم پڑھیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ توڑنے کے ہیں، یعنی روزے کی بھوک کو توڑنا. ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے. اب کہا رہا ہے کہ ہمارا ناشتہ جو ہے ہم رات میں 8 بجے کھاتے ہیں، اور 8 بجے کھانے کے بعد جب ہم کچھ دیر کے بعد سب سو جاتے ہیں تو ڈائریکٹ صبح میں کھاتے ہیں. صبح میں وہی 5 یا 6 بجے کھاتے ہیں. تو اس بیچ میں جو ہم تو بھوکے رہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے. فارسی میں اس کے معنی بھوک کے ہیں. فارسی میں اس کے معنی کیا؟ بھوک کے ہیں، جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا ہو. اب صبح سے کچھ نہیں کھایا، رات میں کھانے کھائے بعد جو بھوکا تھا تو صبح میں جب اٹھا وہ تو جس وقت سے اٹھا ہے اس وقت سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. تو فارسی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ صبح سے وہ کچھ نہیں کھایا ہے. اب دیکھیے یہ نام تو آدمی کا تھا. کیا نام آدمی کا تھا؟ اس کو دیکھیں گے جس کے منہ میں صبح سے کچھ نہ پڑا ہو. اور اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلا دی جائے، یعنی شخص کے بجائے اب چیز کا نام ہو گیا ہے. اس معنی میں ایک لفظ نہار. آپ بولتے ہیں نہار منہ بھی فارسی ہے، مگر دیکھیے کہ یہ فارسی ہندوستانی سے ایسا مل گیا ہے، ایسا گھل مل گیا ہے گویا کہ ہندوستانی ہی کی زبان ہے. اس کی اصلیت نہار ہے. نون الف ہا الف را ہے، جس میں نون الف جو ہے نفی کے لیے استعمال کیا گیا، اور ہار کے معنی غذا ہے. غذا مطلب فوڈ، کھانا. نہار یعنی نہیں کھایا ہوا. اب اس سے نہاری یعنی نہاری تیار ہوئی جو صبح کو نہار منہ کھائی جائے. اور لکھنؤ اور دلی میں یہ خاص چیز ہو گئی ہے جو بازاروں میں پکی پکائی بہت دھڑلے سے ملتی ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لفظ ہم اوپر دیکھیں، فطور. فطور کا مطلب توڑنے کے. فطور سے کیا نکلا؟ افطار. افطار وہ آدمی جو صبح سے کچھ نہ کھایا ہو، اور افطاری وہ چیز جو ہم کھانے کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا. افطار، افطار، فطور، افطار، اور افطار سے افطاری بنا. ٹھیک. اب ہم نیچے دیکھ رہے ہیں کہ نہار. نہار مطلب منہ جو صبح سے کچھ نہ کھایا ہو. اب یہاں پر نہار جو اصل ورڈ ہے ہم اس کو تو لکھتے ہیں نہار، لیکن اصل اس کا جو ورڈ ہے نہار ہے. اس کی اصل نہار ہے. نون الف ہا الف را، جس میں نون الف جو ہے نفی، نیگیٹو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہار کے مطلب غذا کے، مطلب فوڈ، کھانے کے. اب اس کا پورا معنی یہ ہوا نہار یعنی نہیں کھایا ہوا. اب اس سے نہاری یعنی تیار ہوئی. نہار سے کیا ہوا؟ نہار سے نہاری تیار ہوا جو صبح کو کھائی جاتی ہے. جو صبح کو نہار منہ کھائی جاتی ہے اس کو نہاری بولتے ہیں. لکھنؤ اور دلی میں یہ خاص چیزیں ہیں جو بازاروں میں پکی پکائی ملتی ہیں. نہار سے آہار یاد آیا. آہار آٹے کی اس لئی کو کہتے ہیں جو کاغذ کپڑے پر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے. آپ سن چکے ہیں کہ آہار غذا کو کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کے باعث ہوتی ہے. اس سے اس لئی کو بھی کہنے لگے ہیں جو کاغذ اور کپڑوں کو قوت پہنچا دیتی ہے. کہہ رہا ہے یہاں پر
आहार, आहार मतलब लई, लई हम अगर अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है। यहाँ पर हमने देखा कि आहार, आहार मतलब उस उसको कहते हैं, लई को कहते हैं, लई। और लई अक्सर आटा का बनाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल हम अक्सर चिपकाने के लिए करते हैं, गोंद के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी प्रोग्राम में हम जब चिमकी या कोई भी चीज़ साटते हैं दीवार पर लगाने के लिए, दीवार पर लगाने के लिए, बांस पर लगाने के लिए, उसको चिपकाने के लिए, तो गोंद का इस्तेमाल ना करके हम लई का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो देर तक टिके। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आहार उस लई को कहते हैं जो कागज़ और कपड़े पर उसकी चढ़ाई के लिए की जाती है ताकि मजबूती हो जाए उसके अंदर। आप सुन चुके हैं कि आहार ग़ज़ा को कहते हैं, ग़िज़ा, ग़िज़ा मतलब फूड, जो बदन को तक़वियत ताकत पहुँचाना, ताकत का बाइस बनती है। इससे इससे इसे लई भी कहने लगे हैं, जो कागज़ और कपड़े की क़ुव्वत को बढ़ा देता है। अब ये लई क्या करता है, जब हम उस लई को कपड़े पर लगाते हैं तो वो कपड़े को चिपका देता है और साट देता है। रोज़मर्रा के खानों में कलिया, कोरमा बहुत आम चीज़ है। कलिया की शक्ल अरबी है, मगर अरबी माना अरबी नहीं। कलिया की अरबी शक्ल कलिया हो सकती है। अरबी में कलिया भूनने को कहते हैं, उससे कलिया बन सकता है। और भुने हुए गोश्त को कह सकते हैं। हमारी ज़बान में कलिया उस शोरबदार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो, बल्कि उसी तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। कोरमा तो तुर्की ज़बान मालूम होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं रोज़मर्रा के खानों में कलिया, कोरमा बहुत आम चीज़ है। लफ्ज़ कलिया जो है वो अरबी ज़बान है, लेकिन उसका माना अरबी नहीं है। हो सकता है उसको दूसरी ज़बान में कुछ और भी कहा जाता हो। अरबी में कलिया के माने जो है वो भूनने के, चीज़ों को भूना जाता है, उसको बोलते हैं। अरबी में कलिया का मतलब भूनने के है। और अक्सर हम जब चीज़ों को भूनते हैं, अक्सर क्या चीज़ भुना जाता है, कलेजी भूनते हैं, चूड़ा भूनते हैं, चावल भूनते हैं। तो वो लफ्ज़ भूनना जो है ना, वो चीज़ों को जो तेल में रख के भूनते हैं या ऐसे ही बिना तेल के जो भूनते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कलिया बोलते हैं। ठीक, उससे कलिया बन सकता है। और भुने हुए गोश्त को कहते हैं कलिया। एक तो भुनने के प्रोसेस को भी कहते हैं, और वो भुना हुआ जो भून के बाद में जब खाने के लिए तस्तरी वगैरह में रखा जाता है, तो वो जो चीज़ तस्तरी में रखी होती है, जैसे कि गोश्त, चावल या फिर चूड़ा, तो वो भुना हुआ चीज़ जो तैयार हुआ है, उस तैयार चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कलिया कहते हैं। हमारी ज़बान में कलिया, और हमारी ज़बान यहाँ पे लफ्ज़ हमारी जो है, तो हमारी से मुराद उर्दू ज़बान है। तो उर्दू ज़बान में कलिया का मतलब शोरबादार गोश्त, ऐसा गोश्त जिसमें शोरबा लगा हो। भुना हुआ गोश्त को नहीं बोलेंगे, जिसमें शोरबा नहीं हो उसको, वो तो अरबी में उसको गिन लिए, लेकिन हमारे उर्दू ज़बान में उस गोश्त को कहेंगे कलिया जिसमें शोरबा लगा हुआ हो। ठीक, शोरबा और जिसमें तरकारी पड़ी हुई हो। अब अक्सर जब हम गोश्त वगैरह बनाते हैं तो गोश्त के साथ कुछ और भी डालते हैं, जैसे कि कभी कद्दू डाल दिए, घिउरा डाल दिए, आलू डाल दिए, तो वो जो शोरबा वाला जो भी है, तो उसको हम कलिया बोलते हैं। और ये जो नान कलिया जो है ना, ये महाराष्ट्र का बहुत मशहूर डिश है।
اس کو لوگ وہاں زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا۔ قلیہ مطلب وہ شوروا دار والا گوشت، اور نان مطلب روٹی۔ تھوڑا یہاں تو نان دو روٹی کو بولتے ہیں، ایک تو وہ جو اس کا بنتا ہے گیہوں کا، اور ایک وہ پاؤں روٹی جو ہوتا ہے، اکثر جو ہم جس کو پاؤں بولتے ہیں پاؤں روٹی، ویسے ہی رہتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ تو نان قلیہ مہاراشٹر کا مشہور ڈش ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ قورمہ تو ترکی معلوم ہوتا ہے، یہ جو قورمہ ہے یہ ترکی کا ہے۔ ہماری زبان مطلب ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے، دیکھیے تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا۔ ہماری زبان مطلب اردو زبان، ایک لفظ ہماری زبان میں مضمون کی سرخی یعنی عنوان، عنوان مطلب ہیڈنگ، عنوان ٹاپک کے اوپر جو لکھا ہوا رہتا ہے اس کو عنوان بولتے ہیں۔ دیکھیں تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو اختیار کے لیے سرخی جیسے لفظ استعمال کیے جاتے تھے۔ ہماری زبان میں یعنی اردو زبان میں مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے، دیکھیے تو یہ سیاہی سے سرخی کیسے بن گیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو امتیاز کے لیے سرخی سے لکھا جاتا تھا۔ قلمی کتاب آج تو 21ویں صدی میں کیا ہے کہ ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں، زیروکس کے ذریعے نکلوا لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ چیزیں مہیا نہیں تھی، تو لوگ ایک کتاب لکھتے تھے، اگر اس کا دوسرا بھی نکالنا ہے سیم اسی طرح تو اس کو لکھنا پڑتا تھا قلم سے ہی، اور وہ کاتب ہی اس کو لکھتا تھا۔ اور آج تو بہت سہولت ہو گیا ہے، ایک کتاب لکھیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ کروا لیے، 4 5 6 جتنا مرضی اتنا کروا لیں۔ تو کہہ رہے کہ پہلے باب اور عنوان ہیڈنگ جو اوپر میں جو بھی کوئی چیز لکھتے ہیں نا، جیسے کہ اگر ہم کو مثال کے طور پہ گائے پہ لیکھ لکھنا ہے تو لفظ تو سب سے پہلے اوپر جو چوڑا سا جو کاپی کے اوپر جو خالی رہتا ہے تو اس پر ہم ایک موٹے حرف میں لکھتے ہیں نا عنوان گائے، جیسے لفظ گائے پہ لیکھ لکھنا ہے تو اوپر میں ایک موٹے حرف سے گائے لکھیں گے، تو یہ لفظ گائے جو لکھا ہوا ہے نا اسی کو لکھنے کے لیے مطلب یہ چیز استعمال کیا گیا ہے، عنوان۔ باب اور عنوان کو امتیاز کے لیے مطلب اس دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے سرخی سے لکھا کرتے تھے کہ کون سا عنوان ہے اور کون باب ہے۔ باب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر ہو گیا، ایک چیپٹر میں جتنی باتیں آ گئی وہ ٹھیک ہے، اب دوسرا چیپٹر شروع ہوا، پہلا چیپٹر ایک باب ہوا، دوسرا چیپٹر دوسرا باب ہوا، تو اس کو باب بولتے ہیں۔ اور عنوان، اب ایک باب میں بہت سارے عنوان بھی آ سکتے ہیں۔ اب ہم کو ایک باب میں جانور کے بارے میں لکھنا ہے تو جانور کتنا جانور ہو سکتا ہے، گائے پہ اگر لکھیں تو گائے ہیڈنگ ہو سکتا ہے، گائے عنوان ہو سکتا ہے، شیر لکھ رہے ہیں تو شیر بھی عنوان ہو سکتا ہے، تو باب کے اندر اور عنوان آ سکتا ہے، لیکن عنوان باب کے اندر کیسے آئے گا؟ باب ایک بڑا ہے، اس کا دائرہ بڑا ہے اور عنوان کا دائرہ چھوٹا ہے، تو باب اور عنوان دونوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے کیا لکھا جاتا تھا؟ سرخی مطلب سیاہی سے لکھا جاتا تھا اس کو۔ اب ہمارے زمانے میں جب چھاپا ایجاد ہوا تو خود باب کے لیے مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے، چاہے آپ اس کو سیاہی سے ہی لکھیں۔ اب کہہ رہا ہے کہ پہلے باب الگ لکھا جاتا تھا، عنوان الگ لکھتے تھے، دونوں میں امتیاز فرق پیدا کرنے کے لیے دونوں کو الگ لکھتے تھے، لیکن جب چھاپا ایجاد ہوا تو خود باب کے یا مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے۔ اب باب کے یا مضمون کے عنوان کو، اب باب کے عنوان کو بھی اور مضمون کے عنوان کو بھی
सुर्खी कहने लगे, चाहे कि उसको स्याही से लिखें या न लिखें। अहदी, उहदी, लफ्ज़ उहदी जो है, सॉरी, लफ्ज़ अहदी के माने हमारी ज़बान में, मतलब उर्दू ज़बान में सुस्त और काहिल के हैं, मगर इन सुस्त काहिलों की पैदावार तारीख़ी है। मतलब ये जो लफ्ज़ अहद है, अहदी, इसकी एक तारीख़ है। इसको इसको उर्दू ज़बान में सुस्त और काहिल क्यों कहा गया, कोई दूसरी चीज़ क्यों नहीं कही गई। अहदी को कोई दूसरा भी तो माना दिया जा सकता था। तो वही कह रहे कि यहाँ पर अहदी का जो माना रखा है ना, सुस्त और काहिल, उसकी एक तारीख़ है। अहदी अहदी है। अहदी के माने अरबी में एक के आते हैं, और जैसे कि हम अरबी में देखते भी हैं और सबको अक्सर ये सूरा याद भी होता है, कुल हु अल्लाहु अहद। लफ्ज़ यहाँ पे अहद जो है ना, वो एक के लिए है कि अल्लाह एक है। यहाँ पे लफ्ज़ एक के लिए अहद का इस्तेमाल किया गया अरबी में। लेकिन हम ऊपर बात क्या गए, अहदी मतलब हमारी ज़बान में सुस्त और काहिल। वो सियाही जो फौज से अलग अकेला ढूढ़ी की खिदमत पर मामूर रहता हूँ। ड्योढ़ी की खिदमत पर मामूर रहता था। अकबर ने उसको अहदी का लक़ब दिया, बख्शा। अब जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि अहदी हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में उसकी एक तारीख़ है, तो उसको किसने दिया, अहदी को। सुस्त और काहिल का जो तारीख़ हम देखें, उसको किस ज़माने में दिया गया, अकबर के ज़माने में दिया गया। अकबर ने उसको अहदी का लक़ब दिया, किसको, जो वो सिपाही जो फ़ौज से अलग होकर, अकेला होकर, कोई खिदमत पर मामूर होकर अलग थलग रहता था, तो उसको अहदी कहा गया। अहदी अकेला का लक़ब बख्शा। ये अहदी खाते थे और ड्योढ़ी पर पड़े रहते थे, कोई काम काज उनसे मुताल्लिक न था, इसलिए ज़बान खल्क मतलब ज़बान के पैदा करने वाले उसको सुस्त काहिल के मानों में कहकर पुकारा। ज़बान खल्क को कौन रोक सकता है, मतलब ज़बान बनाने वाले को कौन रोक सकता है। लिंग्विस्टिक में जो माहिरीन ज़बान होते हैं, जो ज़बान के माहिर होते हैं, उसको कौन रोक सकता है माना बनाने के लिए। अब वो किसी वर्ड को कोई भी माना दे सकते हैं, क्योंकि उसको ज़बान पर पूरी तरह से अबूर हासिल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उर्दू में अहदी के माना सुस्त और काहिल के हैं, लेकिन अरबी में अहदी के माना एक के हैं। हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ क़लई है। ऊपर पढ़ते कलिया पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे क़लई है। आइए इसकी भी क़लई खोलें, मतलब इसके भी राज खोलें, इसकी भी पर्दा खोलें, देखें कि क्या है। हम लिखते हैं गो क़लई है, मगर बोलते कली हैं। हमारी ज़बान में इनके माने सफ़ेदी और सफाई के हैं। क़लई के माने क्या है, सफाई के हैं। हमारी ज़बान मतलब उर्दू ज़बान। बर्तनों पर क़लई की जाती है और मकान पर क़लई भरी जाती है। अब बर्तन गंदी हो जाती है तो उसको साफ़ कर देते हैं, तो वो क़लई हो गया। पहले ज़माने में मिट्टी का बर्तन था, तो उस पर क्या किया जाता था, उसको लीप दिया जाता था, मतलब उस पर मिट्टी थोड़ी चढ़ा दी जाती थी, तो वो खूबसूरत हो जाता था। तो उसके लिए भी हम यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क़लई। अब आगे क्या है, मकान पर क़लई भरी जाती है। पहले ज़माने में, अब तो सब लोगों के पास ईंटा का घर हो गया, पहले ज़माने में मिट्टी का घर हुआ करता था। तो जब मिट्टी मतलब घर छूने लगता था या उसका दीवार कमज़ोर होने लगता था, तो मिट्टी को काढ़ा करके उसके दीवार पर लीप दिया जाता था, तो उससे वो मजबूत हो जाता था और चमकने भी लगता था। तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मकान पर
قلعی بھری جاتی ہے، تو وہی قلعی بھری جاتی ہے۔ یہ لفظ گو پرانی عربی کا نہیں، مگر پھر بھی عربی نعتوں میں ملتا ہے۔ قلعی عربی میں لسان اور اس سے فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں، مگر رانگے کو قلعی کیوں کہتے ہیں؟ لسان العرب کا بیان ہے کہ قلع ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے اچھے رانگے کو قلعی کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ دو چیز دیکھا، ایک پہلے اپنی زبان میں قلعی مطلب صفائی کے ہیں، سفیدی کے ہیں، اور اس کو نعتوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لسان العربی جو عربی کے ماہرین ہیں، عربی زبان کے ماہرین ہیں، وہ اور فارسی میں اس کو رانگے کہتے ہیں، عربی میں قلعی اور فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں قلعی۔ مگر رانگے کو قلعی کیوں کہتے ہیں؟ لسان عربی کے جو ماہرین ہیں، عربی زبان کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں قلعی ایک کان کا نام ہے، کان، لفظ کان ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے اچھے رانگے کو قلعی کہا جاتا ہے۔ کان سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے پاس دو کان ہیں، وہ کان بھی تو جو کہہ رہا ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رانگے کہتے ہیں۔ چونکہ اسی رانگے سے تانبے کے برتنوں میں سفیدی بھری جاتی ہے، اس لیے اس کو قلعی کرنا کہنے لگے۔ پھر چونے سے بھی اگر مکان پر سفیدی بھری گئی اور اس کو بھی قلعی پھیر دینا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ رانگے سے تانبے کے برتنوں میں سفیدی بھر جاتی ہے۔ اب ایک کوئی چیز تھا وہ رانگے، تو اس سے کیا کہا جاتا تھا کہ تانبے کے برتنوں میں سفیدی بھری جاتی تھی، اس لیے اس کو قلعی کرنا کہا جاتا، مطلب اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر چمک پیدا کرنے کے لیے وہ رانگے سے تانبے کے برتن میں سفیدی بڑھ جاتی تھی۔ ہم اوپر بات کیے برتن والا، اس لیے اس کو قلعی کرنا کہیں گے۔ پھر چونے سے بھی اب کیا ہوتا ہے کہ گھر کو پینٹ کرتے ہیں، تو پینٹ کرنے میں چونا لگتا ہے، اور بھی بہت اس کا مٹیریل ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مکان پر سفیدی پھیری گئی تو اس کو بھی قلعی پھیرنا کہہ دیا جائے گا۔ ہماری زبان میں ان استعمالوں سے یہ معنی پیدا ہوئے کہ کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو اگر چھپایا جائے تو وہ اس پر قلعی پھیرنا ہوا۔ اب کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے تین معنی دیکھیں، ایک صفائی کے لیے، برتن صاف کیے تو اس کے لیے، ایک برتن صفائی تو کیے، مکان کو چمکانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، چمکانے کے لیے، صفائی کے لیے۔ اب تیسرا معنی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں قلعی کے عیب چھپانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی داغ دھبا یا کوئی عیب ہے اور اس کے عیب کو ہم کیا کیے، چھپا دیے، تو ہم کیا کیے، اس پر قلعی بھر دیے۔ اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کر کے سب کو دکھا دیا جائے تو وہ قلعی کھولنا ہوا، چھپا دیے تو قلعی بھرنا ہوا، اور اگر لوگوں کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیے، لوگوں کے سامنے وہ چیز اجاگر کر دیے، لا کر رکھ دیے، اعلان کر دیے، تو وہ کیا ہو گیا، قلعی کھولنا ہو گیا۔ تو آج کی کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس چیپٹر کا نوٹس چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام سے جڑ سکتے ہیں، جڑ جائیں، ہمارے ٹیلی گرام سے آپ لوگ جڑ جائیں۔ اس کا
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।